اور اس کے بعد جب سجدے میں جائے تو سجدے میں جا کر پیشانی ٹکنا بھی ضروری اور ناک کا ٹکنا بھی ضروری. پیشانی بھی ٹیکے ناک بھی. اور وہاں پر بھی اطمینان کے ساتھ سجدہ اس طرح کرے کہ کمر وہ ڈھلان کے ساتھ سیدھی ہو جائے، یعنی مطمئن ہو جائے اطمینان کے ساتھ. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بسا اوقات ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے میں رکوع میں گئے، بس ایک اشارہ ہو گیا رکوع کا، کمر سیدھی نہیں ہوئی، اور پھر کھڑے ہوئے تو فوراً کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کر بھی پوری طرح اطمینان نہیں ہوا تھا کہ جھٹ سجدے میں چلے گئے، اور بس ایک پیشانی ٹکائی اور پھر فوراً سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ جلدی پڑھ کے وہ ایک دم سے پھر دوسرے مقادمے میں آ گئے. سجدے کے بعد سجدے میں ہونا یہ چاہیے کہ یہ ہاتھ کی انگلیاں برابر ہوں، ملی ہوئی ہوں. یہ سمجھ لو کہ رکوع کے اندر جب آدمی گھٹنے پر ہاتھ پکڑتا ہے، گھٹنے کو پکڑتا ہے ہاتھ کا، تو اس میں انگلیاں پھیلی ہوئی ہونی چاہیے ایسے. پھر جب سجدے میں جاتا ہے تو انگلیاں ملی ہوئی ہوں اور وہ زمین کے اوپر ٹکی ہوئی ہوں، اور سجدے کے اندر سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ 5 مرتبہ 7 مرتبہ جتنا بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے وہ اتنی کہے. اس حالت میں کہے کہ اطمینان ہو گیا ہو سجدے میں جا کر، جلد بازی میں سجدہ نہ کرے بلکہ اطمینان ہو گیا. چلو 3 مرتبہ ہی کہہ لو، لیکن سجدے کو سجدے کی طرح ادا کرو کہ سجدے بھی، پیشانی بھی، ناک بھی ٹکی ہوئی ہو اور کمر جو ہے وہ متوازن ہو، اور پاؤں پیچھے کھڑے ہوں اس طرح کہ ان کی انگلیاں موڑ کر قبلہ رخ ہو جائیں، دونوں پاؤں کی انگلیاں قبلہ رخ ہو جائیں. اس میں بھی بڑی غلطی ہوتی ہے کہ بس اوقات لوگ جو ہیں وہ ایک پاؤں پر دوسرا پاؤں رکھ لیتے ہیں، یا بالکل کھڑا کر لیتے ہیں، یا انگلیاں زمین پر ٹکتی ہی نہیں سجدے میں. سجدے میں انگلیوں کا زمین پر ٹکنا اور ان کا رخ قبلے کی طرف ہونا یہ سنت ہے، اور اسی سے خضوع حاصل ہوتا ہے. اور اگر انگلیاں زمین پر نہیں ٹکیں، پورے سجدے میں اگر ایک مرتبہ بھی پاؤں کی انگلیاں زمین پر نہیں ٹکیں، پورا سجدہ اس طرح گزر گیا کہ پاؤں کھڑے ہوئے ہیں، تو سجدہ ہوگا ہی نہیں، نماز ہی نہیں ہو. لیکن اس کو ٹیکنا، اس طرح ٹیکنا کہ انگلیاں قبلہ رخ ہو جائیں، یہ خضوع کا ایک لازمی حصہ ہے. سجدے کے بعد جب اٹھتے ہیں تو اس کو قعدہ کہا جاتا ہے، جلسہ معاف کیجیے گا، جلسہ کہا جاتا ہے. وہ جو بیٹھے ہیں اس میں بھی وہی قانون ہے جو رکوع سے اٹھنے کا ہے کہ بیٹھے اس طرح کہ کمر سیدھی ہو جائے، کمر سیدھی ہو جائے. یہ نہیں کہ بس ذرا ادھر اٹھے اور پھر فوراً دوسرا سجدے میں چلے گئے. اور یہاں بھی وہی بات ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ جتنی دیر آپ سجدے میں رہتے تھے اتنی ہی دیر جلسے میں بھی، تقریباً مثلا 3 مرتبہ اگر سبحان ربی الاعلیٰ کہا تو اٹھنے کے بعد اتنی دیر انتظار فرماتے تھے جتنی دیر میں آدمی سبحان ربی الاعلیٰ کہہ سکے. بلکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ کچھ کلمات بھی فرماتے تھے رکوع سے کھڑے ہو کر. ہم تو صرف اتنا کہہ دیتے ہیں ربنا لک الحمد،
لیکن آپ ربنا لک الحمد کے بعد یہ بھی فرماتے تھے ربنا لک الحمدن ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد، تاکہ کھڑا ہونا کچھ دیر لگے۔ جلسے میں جب آپ بیٹھتے تھے سجدے کے بعد 2 سجدوں کے درمیان جب بیٹھتے تھے تو اس وقت یہ دعا کرتے تھے کہ اللہم استرنی واجبرنی وارفعنی واہدنی ولا تضلنی، یہ دعا پڑھتے تھے۔ عام طور سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ نوافل میں پڑھنی چاہیے، یعنی امام کو یہ کہا گیا کہ یہ عام آدمی کو بھی، لیکن اگر کوئی پڑھے تو اچھی بات ہے، کوئی بری بات نہیں ہے، تاکہ جو وقفہ ہے وہ قومے میں کھڑے ہونے کا وقفہ اور جلسے میں بیٹھنے کا وقفہ سنت کے مطابق ہو جائے، اس طرح کرنا چاہیے۔ یہ میں نے رکعت کے شروع سے لے کر اور پھر دوبارہ سجدے میں جائے گا تو وہی بات جو پہلے سجدے میں تھی وہ یہاں پر بھی ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ نماز ایسی چیز نہیں ہے کہ اسے ایک بوجھ سمجھ کر جلدی جلدی نمٹایا جائے، اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ یہ جتنے بھی آداب میں نے بتائے ہیں نماز پڑھنے کے، ان نماز پڑھنے کے آداب پر عمل کرنے سے کچھ زیادہ وقت خرچ نہیں ہوتا، صرف توجہ کی بات، زیادہ سے زیادہ 1 منٹ زیادہ لگ جائے گا ایک رکعت میں، اس طریقے کے مقابلے میں جس طریقے میں جلد بازی میں پڑھی جاتی ہے 1 منٹ زیادہ لگ جائے گا، 2 منٹ لگ جائیں گے۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ نماز دین کا ستون ہے، جب دین کا ستون ہے تو اس میں 2 منٹ زیادہ خرچ کر کے اس کو صحیح اللہ تعالی کی مرضی کے مطابق اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ادا کرنے کا اگر فائدہ حاصل ہو جائے تو کوئی گھاٹے کا سودا ہے کہ 2 منٹ زیادہ لگا دیے، لیکن نماز اس طرح پڑھی جیسے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو یہ ایک رکعت، یہ خضوع کی بات کر رہا ہوں، میں نے کہا تھا 2 لفظ ہوتے ہیں، ایک خضوع اور ایک خشوع، تو یہ اب تک جو میں نے آپ کو تفصیل بتائی یہ خضوع کیا ہے، خضوع کا طریقہ یہ ہے۔ خشوع میں کیا ہوتا ہے انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی تو اگلے جمعہ میں انشاءاللہ عرض کروں گا، وقت ختم ہو گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے فضل و کرم سے نماز کو اللہ تعالی اپنی مرضی کے مطابق اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔